ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یوں تو میرے نبی کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کا ہر پہلو ایک منارہ نور ہے جو نوع انسانی کو ہدایت و رہنمائی فراہم کرتا ہے، مگر آئیے اسوہ رسول کے روشن ترین پہلوؤں میں سے چند ایک کو عمل کے لیے اپنی فہم کا حصہ بناتے ہیں۔ قرآن حکیم خالق کائنات کی جانب سے اشرف المخلوقات حضرت انسان کے لیے ایک مکمل ترین ضابطۂ حیات اور اسلامی معاشرے کی تشکیل و تنظیم کے سرمدی اصولوں کا سرچشمہ ہے، جو ایک تھیوری کی صورت میں ہمیں عطا کیا گیا اور جس کی عملی اور تشریعی صورت کے لیے اللہ تعالی نے اپنے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس بہترین نمونہ حیات کی سند خالق کائنات نے قرآن میں یوں ارشاد فرمائی: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ یعنی قرآن حکیم کی عملی صورت سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ ہماری زندگی کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت میں مشعل راہ ہے۔ آئیے اس نمونہ حیات کی عالمگیریت اور دائمی ہونے کی حیثیت کو منطقی انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک غیر مسلم اسکالر لامارتین بعد از تحقیق لکھتا ہے کہ انسانی کردار کی 5 ایسی صفتیں ہیں کہ ان میں سے ایک پر بھی پورا اترنے والا شخص قابل تقلید ہو جاتا ہے۔ بڑی غور طلب ہے بات کہ جس شخص میں مخصوص 5 صفات میں سے ایک ہو تو وہ بندہ بے مثال اور قابل تقلید ہوتا ہے، اور جس میں 5 ہوں اس کے کردار و کمال کی عظمت و بلندی کے کیا کہنے، مگر ذات مصطفیٰ تو اس سے بھی بہت بلند مقام و مرتبہ کی حامل ہے۔ اس لیے کہ یہی دانشور لامارتین کہتا ہے کہ انسانی عظمت کو جانچنے اور پرکھنے کے جتنے زاویے اور اصول آج تک وضع ہو چکے ہیں، میں ان تمام پر پیغمبر اسلام کو پرکھنے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ دنیا کائنات میں خدا کے بعد اور تمام نوع انسانی سے بلند تر کوئی شخصیت ہے تو وہ محمد ہے۔ بعد از خدا توئی قصہ مختصر۔ بلا شبہ انسانی صفات و اخلاق حمیدہ کے سب اصولوں اور سب پیمانوں پر پورا اترنے والی تاریخ انسانی کی واحد شخصیت ذات محمد ہے۔ آئیے سیرت طیبہ میں چند اعلیٰ صفات انسانی کی جھلک دیکھتے ہیں اور اسوہ حسنہ کے ان چند روشن ترین گوشوں کو اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہیں۔ عموماً اچھا سلوک کرنے والوں سے اچھا تو سب کرتے ہیں، مگر اعلیٰ صفات انسانی کی ایک اہم ترین صفت یہ بھی ہے کہ برا کرنے والوں سے بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ اس صفت کمال پر میرے آقا کا ایک فرمان عالی شان جو عمل کے لیے ہمیں دلوں میں نقش کر لینا چاہیے۔ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا: سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، یعنی جو تجھ سے ناطہ توڑے تو اس سے جوڑ لے، اور جو تجھ سے زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے، اور جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ پہلا رہنما عمل سل من قطعک، جو تجھ سے ناطہ توڑے تو اس سے جوڑ لے۔ شریعت اسلامیہ میں صلہ رحمی واجب اور قطع رحمی حرام ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں کثرت سے صلہ رحمی کی تاکید اور قطع رحمی کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد خداوندی ہے: وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور دوسری جگہ سورہ الرعد میں ارشاد فرمایا: اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ انہیں جوڑے رکھتے ہیں
اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں۔ آیت قرآنیہ طویل ہے، آخر میں فرمایا کہ یہی لوگ اللہ کی رضا یعنی جنت کے حقدار ٹھہریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے، بلکہ اصل میں صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جب کوئی قطع رحمی کرے تو اسے جوڑے۔ سیرت طیبہ میں صلہ رحمی کے درجنوں واقعات میں سے ایک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مکہ کی گلی سے گزر رہے تھے کہ دیکھا ایک بڑھیا بھاری سی گٹھری بمشکل اٹھائے جا رہی تھی کہ حضور نے اس کی مدد کے لیے اس کی گٹھری اٹھائی اور اسے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں اس بڑھیا نے بتایا کہ شہر میں ایک ایسے جادوگر کا شہرہ ہے جو بھی اس سے ملتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، لہٰذا اس سے میری ملاقات نہ ہو، اسی خدشے کے سبب شہر چھوڑ کر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں منتقل ہو رہی ہوں۔ جب اسے منزل مقصود پر پہنچا کر حضور واپس مڑے تو بڑھیا نے شکریہ ادا کیا اور حضور کو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تم بھی اس محمد سے ہوشیار رہنا کیونکہ تم بہت نیک اور بااخلاق ہو۔ تو تب حضور نے بتایا کہ میں ہی وہ محمد ہوں جس کو ملنے سے بچنے کے لیے آپ نقل مکانی کر رہی ہیں۔ تو بولی، برا ہو اس ابو جہل کا جس نے مجھے دھوکے میں رکھا، اگر تم محمد ہو تو میں گواہی دیتی ہوں کہ تم اللہ کے سچے رسول ہو۔ گویا زلف دیکھی ہے کہ گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ ناظرین، آپ کے مشاہدے میں یہ بات آئی ہوگی کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں بھی قطع رحمی بڑھتی جا رہی ہے۔ بعض نیک اور دیندار لوگ بھی رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، حالانکہ اسلام زمانہ جاہلیت کے تمام تعصبات کو یکسر مسترد کر چکا ہے۔ حسب نسب، قبیلہ پرستی، ذات، برادری، مالداری اور کثرت اولاد کے خول میں بہت سے انسان خود کو دوسروں سے بہتر اور بلند خیال کرنے کے زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور غریب عوام اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی کا رویہ اپناتے ہیں، مگر ایسا متعصب رویہ اور حقارت آمیز سوچ تعلیمات اسلام کے سراسر منافی ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داروں اور اہل قرابت کے ساتھ برا سلوک کرنے والا جنت میں نہ جا سکے گا۔ رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھنا یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنی ہمت کے بقدر ان کا مالی تعاون کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی ملاقات کے لیے جاتے رہنا جیسے رویے اپنانے پر قرآن و احادیث میں بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت و فراخی اور اس کی اجل میں تاخیر کی جائے یعنی اس کی عمر دراز ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں، اقربا، دوست، احباب کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرے۔ مگر آج ہم نے اپنی جھوٹی انا اور تکبر و گھمنڈ کے خول میں اسلام کے ان احکامات کو پسے پشت ڈال رکھا ہے، اس لیے ہماری زندگیوں اور احوال میں بے برکتی اور بے اطمینانی بڑھ چکی ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں اسوہ حسنہ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اسی عنوان پر گفتگو جاری ہے، بقیہ حصہ دوم میں ملاحظہ فرمائیں۔